اے ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علامہ ابن جوزی 6 صدی ہجری کے ایک مشہور عالم، واعظ اور مصنف ہیں۔ آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تلبیس ابلیس میں شیطان کے فندوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا اور اسے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر ایک بہت عابد اور زاہد شخص رہا کرتا تھا۔ وہ ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتا اور دنیاوی کاموں سے کوئی رغبت نہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کے محلے کا ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کی بہن کھانے پینے کا ذمہ لے لے، کیونکہ کچھ دنوں کے لیے وہ شہر سے باہر جا رہا ہے۔ اس عابد نے حامی بھر لی۔ اب ہوتا یوں کہ ہر روز وہ لڑکی اس زاہد کے معبد میں کھانے کے وقت آتی اور دروازہ کھٹکھٹاتی۔ عابد دروازے کی اوٹ ہی سے اسے وہ کھانا دے دیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن شیطان نے عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ لڑکی اتنی دور سے چل کر آتی ہے، 10 لوگ اسے دیکھتے ہیں تو اسے تکلیف سے بچانے کے لیے کیوں نہ عابد ہی اس کے گھر پر کھانا پہنچا دیا کرے۔ اب عابد کو لڑکی سے بڑی ہمدردی محسوس ہوئی اور اس نے یہی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اب عابد روزانہ اس کے دروازے پر دستک دیتا اور لڑکی اوٹ سے کھانا لے لیتی اور عابد واپس چلا جاتا۔ پھر شیطان نے مزید وسوسہ ڈالا کہ یہ لڑکی اکیلی ہے، اس کی دلجوئی کے لیے کیوں نہ دروازے پر کھڑے کھڑے اس سے بات کر لی جائے، اس طرح اس کا دل بہل جائے گا۔ اس مرتبہ بھی عابد نے عقل کی بجائے وسوسے پر عمل کیا اور وہ لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ جب کچھ دن گزرے تو شیطان نے سمجھایا کہ اس طرح باہر کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں، 4 لوگ دیکھتے ہیں، بہتر ہے گھر میں بیٹھ کر دلجوئی کر لی جائے، آخر حرج ہی کیا ہے۔ تو عابد اب گھر کے اندر آ کر اس لڑکی سے بات چیت میں مشغول ہو گیا۔ پھر شیطان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور عابد بالآخر زنا کر بیٹھا، جس کے نتیجے میں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب شیطان نے اسے سمجھایا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، تیری ساری عبادت ریاضت کے باوجود لوگ تجھے مار ڈالیں گے، اگر جان پیاری ہے تو یہ کام تو خود کر۔ پھر کیا تھا، عابد نے لڑکی اور بچے دونوں کو قتل کر کے اسی مکان کے نیچے دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کا بھائی واپس آیا اور اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ عابد نے کہہ دیا کہ وہ ایک بیماری کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ مر گئی اور اسے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ بھائی رو پیٹ کر خاموش ہو گیا کیونکہ اسے عابد پر یقین تھا۔ ایک دن شیطان اس بھائی کے خواب میں آیا اور یہ دکھایا کہ اس کی بہن کی لاش اسی مکان کے نیچے دفن ہے اور اس کا بچہ بھی ہے اور یہ کام عابد نے کیا ہے۔ بھائی نے جب خدائی کی تو ساری حقیقت سامنے آ گئی، اس نے عابد کو قتل کر دیا۔ یوں شیطان نے ایک تیر سے کئی شکار کر لیے۔ یہ ایک حکایت ہے، اس کا اطلاق اگر ہم آج اپنی سوسائٹی میں کریں تو شیطان مختلف ہتھیاروں سے لیس ہو کر عورت اور مرد کو ورغلا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کریں۔ مثال کے طور پر وہ تعلیمی اداروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ورغلاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو غلط نگاہ دیکھیں اور بہانہ یہی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، صرف دیکھ ہی تو رہے ہیں۔ جب اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان صنف مخالف کی معمولی تکلیف پر بھی اسے ہمدردی محسوس کرتا اور اسے دور کرنا اپنا فرض عین سمجھتا ہے۔ ہیلا وہی کہ یہ تو ایک اچھا کام ہے۔ اگلے مرحلے میں بات چیت کا آغاز ہوتا ہے، جس کے پیچھے یہی محرک ہے کہ بات چیت میں کیا حرج ہے، یہ تو ماڈرن دور ہے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے ورنہ لوگ دقیانوسی سمجھیں گے۔ لہٰذا شیطان کے وسوسوں کو پہچانے اور اس کے جھانسے سے بچنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا تجزیہ کریں اور اپنے رب کی منشا معلوم کریں۔ اگر وہ عمل قرآن و سنت کی روشنی میں درست تو آگے بڑھیں ورنہ اسے شیطان کے منہ پر دے ماریں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور اس سے کچھ نصیحت بھی ملی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک الگ واقعے میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔